بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں الف اردو۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے سید محمد جعفری کی طنزی و مزاحیہ نظم کھڑا ڈنر پر۔ تو معروف شاعر ہیں، مصور ہیں، معلم ہیں، خطاط ہیں، پاکستان کے سفیر رہے ہیں، جمناسٹک کے ماہر رہے ہیں۔ تو سید محمد جعفری کی جو نظم ہے یا ان کی جو شاعری ہے اس میں طنزی عناصر بہت ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر مشرقی روایات کو چھوڑ کر جو مغربی تہذیب کو اپنانے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ جو مسائل ہوتے ہیں تو ان پر ان کی عمدہ نظمیں ہیں۔ تو ان کی نظمیں سادگی، فارسیت، شگفتگی، طنز و مزاح، تو ان چیزوں سے مزین ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کی شاعری کی خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں۔ سامعین، کھڑا ڈنر جو نظم ہے اس کے ہم مرکزی خیال پر بات کریں تو اس نظم میں مغربی معاشرت پر طنز کیا گیا ہے جسے مشرق والوں نے اپنایا مگر اسے پوری طرح نبھا نہ سکے۔ اس کی مثال اس کہاوت سے دی جا سکتی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ اس نظم میں یورپ والوں کے کھانے کی دعوت پر طنز کیا گیا ہے جس میں کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے اور تمام مہمانوں کو اپنے لیے کھانا خود ڈالنا پڑتا ہے۔ شاعر نے مغربی ملک میں ایسی دعوت کا طنزیہ اور مزاحیہ نقشہ کھینچا ہے جسے مشرق والے نبھا رہے ہیں، یعنی اس کے میزبان و مہمان مشرقی لوگ ہیں۔ تو مشرقی لوگ سے مراد ایشیائی لوگ، خاص طور پہ یہ ہم جنوبی ایشیائی لوگ، پاکستان انڈیا والے لوگ۔ تو آغاز کرتے ہیں نظم کا اور پھر ساتھ اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں اور دیگر معاملات۔ کہ کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، بنے ہوئے شترے بے مہار کھاتے ہیں، اور اپنی میز پر ہو کر سوار کھاتے ہیں، کچھ ایسی شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں، شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ تو عمدگی سے اس نظم کا آغاز ہوا۔ تو کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں، تو 6 مصروں کا ایک بند ہے، تو مسدس کی حیت ہے۔ تو اس کی جو حیت یا بناوٹ ہے نظم کی وہ مسدس ہے، یعنی ہر بند میں 6 مصرے ہیں، 6 سطریں ہیں۔ شاعری کی سطر کو مصرع کہا جاتا ہے، یعنی 3 اشعار۔ اس کا موضوع ہم بات کر چکے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر کھانے پر طنز کیا گیا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ کھڑا ڈنر ہے غریب الدیار کھاتے ہیں۔ تو کھڑا ڈنر یعنی کھڑے ہو کر کھانے کی دعوت ہے۔ غریب الدیار، دیار علاقے کو کہتے ہیں۔ غریب الدیار سے مراد ایسا شخص جو اپنے علاقے سے دور ہو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو دوسرے کسی ملک میں ہیں، یہاں سے پاکستان سے، انڈیا سے، اپنے ملک سے دور ہیں، اور وہاں پر وہ ان کے جو مغرب والوں کی طرز ہے، جس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں اس طرح وہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ڈنر شام کا کھانا ہوتا ہے۔ بنے ہوئے شترے بے مہار کھاتے ہیں۔ تو شترے بے مہار، شتر اونٹ کو بولتے ہیں، بے مہار ایسا اونٹ جس کو لگام، کوئی نکیل نہ ڈالی ہوئی ہو، تو جس کو یعنی کوئی سمجھانے والا، اس کو چلانے والا نہ ہو۔ تو شتر بے مہار کا مطلب یہی ہے کہ جس کے کوئی آگے پیچھے نہ ہو، جس کو کوئی قابو کرنے والا نہ ہو۔ تو اب ڈنر ایسا ہی ہے۔ اب مشرق والے لوگ جو بیٹھ کر کھانے کے عادی ہیں، جن کے آگے کھانا پیش کیا جاتا ہے، تو دعوت کا ایک سلیقہ ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی ثقافت چھوڑ کر، اپنی روایت اور تہذیب چھوڑ کر مغربی تہذیب اپنائی ہے، لیکن اس کو وہ پوری طرح نبھا نہیں پا رہے، تو اس سلیقے کے ساتھ وہ نہیں کھا رہے۔ تو ہوتا یوں ہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو کھڑے ہو کر کھائے جاتے ہیں کھانے، جو بوفے طرز کے کھانے ہوتے ہیں، تو ان میں اکثر شادیوں میں یا ایسی دعوتوں میں، تو ایسے کھانوں میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بھگدڑ مچ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے پہلے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے۔ تو اس میں ایک بڑی عجیب سی ایک ترتیب خراب ہو جاتی ہے اس میں۔ تو یہاں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو غریب الدیار یعنی اپنے وطن سے دور لوگ جو ہیں، پردیس میں ہیں، تو وہ لوگ بھی ایسے ہی کھانا کھا رہے ہیں، ایسے ہی وہ کھڑا ڈنر انجوائے کر رہے ہیں، اس کا لطف لے رہے ہیں کہ جیسے شتر بے مہار ہو، ایسا اونٹ جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس کو کوئی قابو کرنے والا نہ ہو، اور اپنی میز پر ہو کر سوار کھاتے ہیں۔ تو حال یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں کہ بس آگے بڑھ کر میز پر چڑھ کر کھانے
اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ صورت ایسی ہوتی ہے کہ عادت پوری طرح نہیں ہوتی، تو وہیں پر بس گرے ہوئے ہوتے ہیں اپنی اپنی میزوں پر. تو ہو کر سوار کھانے کے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں میز کے اوپر، دوسرا یہ مطلب ہے کہ وہاں جو کھانے اٹھانے یا کھانے اتنا ایسا کھا رہے ہوتے ہیں اس انداز سے کہ پورے میز کے اوپر گرے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ایسی شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں. تو یہ بھی عمدہ مزاح ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے ادھار لینے والے جو ہیں وہ ان کا دل نہیں چلتا اس پیسے پر جو وہ ادھار انہوں نے چیز لی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کمائی نہیں ہوتی. تو جو لوگ ادھار لینے کے عادی ہوتے ہیں ان کو ان پیسوں کی، ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی جو وہ ادھار کے طور پر لیتے ہیں، اور ایسے لوگ عام طور پر واپس بھی نہیں کرتے. تو اس طرف اشارہ ہے، اس مزاح کی طرف، یعنی اس بات سے مزاح پیدا کیا گیا ہے. شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے. تو شکم مطلب پیٹ، جو غریب کا جو پیٹ ہے وہ یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے. تو فرسٹ ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کھانے کو یا وہ جو معاملہ ہے جو بھی وہ نبھا رہے ہیں اس وقت، ایک ہنگامہ سا مچا ہوا ہے، تو اس کھانے، اس اوپر نیچے کھانے کی فرسٹ ایڈ ان کے پیٹ بیچارے کوئی نبھانی پڑتی ہے. تو وہ گویا چبائے بغیر کھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے معدے کو جو ہے وہ پھر کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے یہ کوئی کھانا نہیں، مہذب لوگوں کی دعوت نہیں، بلکہ فوجیوں کی پریڈ ہو رہی ہے. تو ایسا یعنی آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے آگے پیچھے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے. کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پیٹ لیے، انہی نے کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے، ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے، کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے، یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. تو ان کا طنز و مزاح جاری ہے. کچھ کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ اس میں غلطی موجود ہے، کچھ لفظ آگے پیچھے کیے گئے ہیں، تو شاعر کے لفظ کو آگے پیچھے کرنے کی، الفاظ کو آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے ساتھ شاعر کے اصل مسودے سے بھی یہ صفحات لگائے ہیں تاکہ آپ درست دیکھ سکیں کہ شاعر نے کیسے مصرع کہا ہوا ہے، کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پیٹ لیے، یعنی جو شاید لوگ کھانے والے جو ہیں وہ اپنے اپنے پیٹ اٹھا کر کھڑے ہیں، انہی نے کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے. تو لپیٹ، پیٹ، سمیٹ، پلیٹ بڑے عمدہ قوافی ہیں اس بند کے. تو کوفتے اٹھا کر کھا رہے ہیں اپنے لیے. لپیٹنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے مال مفت ہوتا ہے اور جس طرح جھینا جھپٹی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے لیے بس اٹھا لیے ہیں. ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے. تو پلیٹیں بھر رہے ہوتے ہیں لوگ ایسے کھانوں میں، ایسے موقع پر کہ کہیں کوئی چیز ختم نہ ہو جائے، اپنی بھوک سے زیادہ کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں. تو دوسروں کا خیال نہیں ہوتا، بس اپنی پلیٹیں بھرنے کا خیال ہوتا ہے، اور عام طور پر بہت زیادہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پر. تو شاعر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کو مل رہا تھا ان لوگوں کو، تو وہ ایک منظر ہے، اس منظر کو خوبصورتی سے اس کے جو مختلف حصے ہیں ان کو شاعر بیان کر رہا ہے. کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے. تو ایسے موقع پر جو شریف لوگ ہوتے ہیں، معزز لوگ ہوتے ہیں، عزت والے، تو شرمانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بے شرم قسم کے لوگ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، یا کوئی ان کو دیکھ کر کیا کہے گا کہ ان کو طریقہ سلیقہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تو ایسے لوگ آگے نکل جاتے ہیں. لیکن تہذیب یافتہ لوگ، پرواہ کرنے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ وہاں کھڑا تھا، لیکن میں اپنی پلیٹ اٹھا کر پیچھے کھڑا ہی رہ گیا، اور لوگوں نے آگے وہ ادھم مچایا اور اس طرح کھانے ڈالے کہ میں گویا اب سمجھے میرے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں. یہ میز ہو گئی خالی اب اور کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. تو شاعر یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے لوگوں نے ضرورت سے زیادہ پلیٹیں بھر لیں اور اب کھانا بچا ہی نہیں ہے. تو اس میں شاعر نے اکبر الہ آبادی کا مصرع استعمال کیا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. تو اس کو صنعت تضمین کہتے ہیں. تو شاعر نے صنعت تضمین کا خوبصورت استعمال کیا ہے اور اپنی بات کو پہنچایا ہے. تو صنعت تضمین کہتے ہیں سامعین کہ جب کوئی ایک شاعر کسی دوسرے شاعر کا مصرع
یا شعر اپنی نظم میں، اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے تو اس کو ہم صنعت تضمین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا اعزاز بھی ہوتا ہے پرانے شاعر کو کہ اس کا مصرع اس قابل یا اس کا شعر اس قابل ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، بعض اوقات ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسا مصرع یا جو شعر ہوتا ہے جس کو تضمین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کو واوین میں یعنی انورٹڈ کاماز میں بند کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا سمجھ لیں ایمانداری ہوتی ہے جس سے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ شعر یا یہ مصرع جو ہے یہ اس شاعر کا نہیں ہے بلکہ اس نے کسی اور کا استعمال کیا ہے۔ اسی عمل کو گرہ لگانا بھی کہتے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا۔ تو یہ اکبر الہ آبادی بھی شاندار طنزی اور مزاحیہ شاعر ہیں، انہوں نے بھی مغربی تہذیب کے اپنانے پر بہت طنز کیا ہے۔ تو اسی انداز میں یہ نظم بھی محسوس ہو رہی ہے کہ جس طرح اکبر الہ آبادی اپنے لوگوں پر طنز کرتے تھے کہ وہ اپنی روایات اور تہذیب کو چھوڑ کر مغربی روایات اور تہذیب اپنا رہے ہیں کہ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، اس سے محبت کی جائے، اس کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی اب اس منظر میں بھی جو ہے وہ شاعر بیچارہ بھوکا رہ گیا ابھی تک جو صورتحال ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کھانے پلیٹوں میں بھر چکے ہیں۔ تھی ایک مرغ کی ٹانگ اور رکیب لے بھاگا، میرا نصیب بھی جاگا پدیر میں جاگا، کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا دھاگا، ڈنر یہ کیا کہ نہ پیچھا ہے جس کا نے آگا، یہ کیا خبر تھی میں آیا تھا جب ڈنر کھانے، حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے۔ تو عمدہ شاعرانہ انداز ہے ان کی، وہ جو اچھی شاعری یا معیاری شاعری یا سنجیدہ شاعری ہوتی ہے وہ والا انداز بھی موجود ہے، لیکن چونکہ طنز و مزاح کا عنصر غالب ہے تو اس لیے اچھا لگ رہا ہے وہ طنز و مزاح کا عنصر بھی، اور ان کی جو روایات کے ساتھ جڑت ہے وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ یہاں پھر صنعت تضمین کا استعمال ہے۔ تو شاعر لکھنوی کا شعر ہے کہ عدم کے دوش پہ قائم ہے کائنات کا وجود، حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے۔ تو اس مصرعے کا حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے اس کا استعمال کیا شاعر نے۔ تو شاعر کہتے ہیں ایک ہی مرغی کی ٹانگ رہ رہی تھی وہاں پر جو کھانا رکھا ہوا تھا اس میں، تو وہ بھی رکیب لے بھاگا۔ تو رکیب میں پھر کہوں گا وہی روایات، تو روایتی عاشق معشوق اور رکیب کی اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں شاعر۔ تو رکیب ایسا کہتے ہیں کہ ایک چیز کو چاہنے والے دو لوگ ہوں تو ان دو لوگوں کا آپس میں جو رقابت کا رشتہ ہوتا ہے اس کو ایک طرح کی دشمنی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو رکیب یہاں کھانے والے مراد ہیں، یہ بھی کھانے والا ہے اور لوگ بھی کھانے والے ہیں، اور کھانا یہاں محبوب ہے اور کھانے والے عاشق ہیں سب کھانے کے، اور آپس میں ان کا تعلق رکیبوں کا ہے، رقابت کا تعلق ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں ایک ہی ٹانگ تھی مرغی کی اور وہ بھی رکیب لے بھاگا، میرا نصیب بھی جاگا پدیر میں جاگا۔ تو پا کا مطلب مگر، تو یعنی مجھے وہ ٹانگ نظر آئی لیکن دیر سے نظر آئی، کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا دھاگا۔ تو کباب ملا تو اس کو اٹھانے لگا تو اس میں دھاگا لپٹ گیا، مطلب وہ واپس گر گیا، کھینچا گیا۔ تو یہ بھی ایک طنزیہ کہیں گے کہ مزاحیہ ایک عنصر ہے۔ تو شاعر اب اپنے کھانا اٹھانے کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے کہ اس نے جب کوشش کی کچھ لینے کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ مرغی کی ٹانگ نظر آئی تو اچانک دوسرے نے جھپٹ کر اٹھا لی، اور اسی طرح کباب اٹھانے لگا تو اس میں دھاگا لپٹ گیا۔ ڈنر یہ کیا کہ نہ پیچھا ہے جس کا نے آگا۔ تو یہ کیسا ڈنر، یہ کیسا کھانا ہے کہ جس کا نہ کوئی پیچھا ہے نہ آگا ہے۔ تو نہ اور نے ایک معنی دیتے ہیں، تو جملوں میں استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، تو ایک دفعہ نہ کہتے تھے، دوسری دفعہ نے کہتے تھے۔ یہ کیا خبر تھی میں آیا تھا جب ڈنر کھانے، حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے۔ کہ سوچا تھا وہاں کھائیں گے پیئیں گے لطف لیں گے، لیکن یہ تو سب بات افسانہ تھی، یعنی حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہاں پوری جنگ کرنی تھی کھانا حاصل کرنے کے لیے۔ تو شاعر نے کہا کہ حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے، کہ حقیقت وہ نہیں تھی جو بتائی جا رہی تھی، بلکہ یہ تو کوئی افسانہ تھا، یہ تو کوئی خیالی بات تھی، اور وہ خیالی بات شاعر کو معلوم نہیں تھی کہ جیسا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا یہاں وہ کچھ ہو رہا تھا۔ حقیقتوں کا نہ کہنا زمانہ سازی ہے، یہ شخص دیکھنے میں جو بڑا نمازی ہے،
یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے، ڈنر یہ کیا ہے، یہ گھڑ دوڑ کی سی بازی ہے، لگائی بھوک میں مہمیز جس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح ڈنر میں خوار ہوا۔ تو پھر شاعر ایک اور منظر دکھا رہے ہیں جس میں ایک مولوی صاحب یا ایک دیڑھی والے شخص ہیں، تو وہ جو معزز شخص ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بھی بڑے زور و شور سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں حقیقتوں کا نہ کہنا زمانہ سازی ہے، یعنی اب نئے زمانے کا یہ چلن ہے کہ سچ نہ بیان کیا جائے، تو نقلی باتیں کی جائیں، جھوٹ بولا جائے۔ اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو سامنے بڑا نمازی پرہیزگار لگ رہا ہے، یہی جو ہے وہ موٹی تازی مرغی اڑائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت سارا کھانا اور خاص طور پر مرغی اپنے آگے ڈالی ہوئی ہے، اور وہ پوری کی پوری مرغی جو ہے وہ اڑائے گا۔ تو اڑانے کا مطلب یہ ہے کھائے گا۔ ڈنر یہ کیا ہے، یہ گھڑ دوڑ کی سی بازی ہے، تو جیسے ریس ہوتی ہے گھوڑوں کی دوڑ کا کھیل ہوتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے یہ ڈنر نہیں ہے، یہ کھانا نہیں ہے، یہ تو بھئی ایک مقابلہ ہے، اس میں جو گھوڑے کی طرح بھاگ سکتا ہے اور لپک سکتا ہے، جھپٹ سکتا ہے کھانے پر، وہی اس کا لطف لے سکتا ہے، وہی کھانا جیت سکتا ہے۔ تو یہ گویا ایک کھیل ہوا۔ لگائی بھوک میں مہمیز جس نے پار ہوا، تو مہمیز کہتے ہیں حرکت دینے کو، ترغیب دینے کو، بڑھاوا دینے کو، یعنی جس نے اپنی بھوک تیز کی، اپنی عزت، شرم، حیا پیچھے پھینک دی اور بھوک کو آگے کیا، تو وہی پار ہوا، اس نے ہی اپنی منزل پائی، یعنی اس کو ہی کھانا ملا، نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خوار ہوا۔ ورنہ جو ہے جس طرح شاعر کہہ رہا ہے میں خوار ہوا، مجھے کچھ نہ ملا کیونکہ میں نے شرم اور حیا کی، تو اس نے خوار ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھوک کو آگے رکھنا ہوتا ہے، عزت کو، شرم کو، حیا کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے، اور شاعر یہی بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ شاعر نے اپنی عزت کو آگے رکھا، حیا کو آگے رکھا، تہذیب کو آگے رکھا، جبکہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے پاس موجود آخری بند ہے کہ وہ ایک میز خواتین گرد صف آرا، لبوں پہ ان کے رواں گفتگو کا فوارہ، میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا، اسیر حلقہ خوباں جو مرغ و ماہی ہیں، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں۔ تو عمدہ فارسی الفاظ کا استعمال ہے، خوبصورت روایتی انداز ہے شاعری کا، لیکن موضوع طنزیہ اور مزاحیہ ہے۔ تو ایک اب منظر ہے جہاں خواتین کھڑی ہیں، وہ ایک میز، خواتین گرد صف آرا، ایک میز ہے جس کے گرد جو ہے وہ صفیں باندھ کر خواتین کھڑی ہیں، تو کیونکہ پہلے ہی وہ اسے فوجی پریڈ کہہ چکا ہے، تو صف آرا ہونا دشمن کے مقابلے میں جنگ میں کھڑے ہونا، تو گویا کھانا دشمن ہے اور خواتین کھڑی ہیں، لبوں پہ ان کے رواں گفتگو کا فوارہ۔ تو پھر یہاں طنز ہے خواتین کے زیادہ بولنے کی عادت پر، کہ آپس میں وہ بس کھا رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ باتیں کر رہی ہیں، اور جیسے ان کے منہ سے جیسے پانی کا فوارہ پھوٹتا ہے ویسے ان کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں، تو مسلسل بولے جا رہی ہیں۔ میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، تو یہ اب نہ بیچارہ آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ خواتین ہیں اور وہ بول رہی ہیں، پرواہ بھی نہیں کر رہی کہ کسی کو کچھ میز پر سے چاہیے، کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا۔ تو شاعر چاہتا ہے کہ یہ اب ہٹیں گی بھی یہاں سے، میز چھوڑیں گی، تو میں کوئی نان کا ٹکڑا، کوئی روٹی اٹھاؤں گا اور اپنا کھانا کھانے کی کوشش کروں گا شروع کرنے کی، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اس منظر کو بھی خوبی سے بیان کیا۔ آخر میں پھر ایک زبردست مزاحیہ اس نے بات کی کہ اسیر حلقہ خوباں جو مرغ و ماہی ہیں، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں۔ اسیر حلقہ خوباں، خوباں خوبصورت لوگ، تو خوبصورت لوگوں کے حلقے میں جو قید ہیں، تو کون قید ہے ان خواتین کے حلقے میں؟ مرغ و ماہی، مرغی اور مچھلی، تو وہ جو کھانا پڑا ہوا ہے، تو مچھلی پکی ہوئی ہے، مرغی پکی ہوئی ہے، تو شاعر کہہ رہے ہیں وہ مرغ اور ماہی جو ہے وہ ان کے حلقے میں قید ہیں، یعنی انہوں نے ان کو شکار کر لیا، ان کو پکڑ لیا ہے۔ تو علامتی انداز ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کھانے کے گرد کھڑی ہیں اور شاعر کو موقع نہیں مل رہا، تو وہ اسی مرغی اور مچھلی کی طرف دیکھ رہی ہیں اور اسی کو کھا رہی ہیں، وہاں کھڑی ہیں۔ تو شاعر کہہ رہے تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں، تو ستم ہائے جمع کا یہ صیغہ ہے، تو یعنی بہت سارے ستم، ستم ہائے بہت سارے ستم، کم نگاہی کم دیکھنا، تو یعنی وہ اس طرف دیکھ رہی ہیں خواتین اور ہم میری طرف نگاہ ہی نہیں کر رہی۔
تو دو طرح اس میں طنزیہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جیسے ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ خواتین میری طرف توجہ کریں، مجھے دیکھیں، لیکن ایک طرف یہ اشارہ جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھیں مگر کسی اور نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ اس بیچارے کو بھی کھانا چاہیے. تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں، تو ان کی کم نگاہی کے ستم کے شہید ہیں، یعنی ان کے نہ دیکھنے کے ظلم کا شکار ہیں اور چپ کر کے کھڑے ہیں. تو شاعر اپنا کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا ہوں اور مجھے کھانا نہیں مل رہا، کہ یہ میری طرف توجہ کریں گی تو انہیں لگے گا کہ اس بندے کو بھی کچھ چاہیے اور وہ پھر اٹیں گی تو شاعر آگے جا کر کچھ کھائے گا. تو سامعین، بہت عمدہ نظم ہے جس میں طنزی اور مزاحیہ عناصر موجود ہیں، توانائی کے ساتھ موجود ہیں، اور عمدہ طنز ہمیں دیکھنے کو ملا جو ہم مشرقی لوگوں نے مغربی تہذیب کو اپنایا ہوا ہے لیکن اسے پوری طرح نبھا نہیں سکتے.